مشکات شریف کی حدیث بات نمبر 1926 ہے، لاہور جامعہ اشرفیہ سے چھپی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورے کے دن 10 محرم اپنے اہل و عیال پہ، میرے شیخ سے سب سے پہلے میں نے حضرت سے سنا تھا، شیخ اللہ رب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے سنا تھا یہ حدیث بات، جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر فراغی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ پورا سال اسے فراغی عطا فرما دیتا ہے، پورا سال۔ اب میں نے حضرت سے سن کر ایسا کیا کہ 10 محرم کو میرے طلباء دوست سامنے، گھر کے سامنے باورچی خانہ ہے، تو اور میرے دو تین ساتھی اب مل کر وہاں کھانا کھاتے تھے دوپہر کو، اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کا احسان ہے اس رب کا جس نے مجھے حضرت سے پوچھنے کی توفیق عطا فرمائی، غلط توبہ کرو۔ جو تم آپ کا گھر ہے نا اس میں 8 افراد ہیں، تو اس میں کوئی بریانی بنا لی فرض کریں، مثال ہے، قورمہ بنا لیا، 8 ڈشیں نہیں، پڑوس میں بھیجنا نہیں، رشتہ داروں میں نہیں بھیجنا، ایک چولہے میں جو شریک ہے نا، جیسے ہم لوگ ہیں ایک چولہے میں فرض کریں 10 ہیں، تو اس دن محرم مغرب سے شروع ہوئی تو عشاء کے بعد کا کھانا آ گیا اور دوپہر کا کھانا آ گیا، اور اس میں کوئی ایک چیز بڑھا دی، مطلب کوئی اچھا کھانا کر دیا اس میں۔ لیکن پھر دوبارہ بتا رہا ہوں جو ہم نے غلطی کی تھی، آپ لوگ نے غلطی دہرائیں، لوگوں کو جمع نہیں کرنا ہے۔ یہ جتنے حضرت فرماتے تھے کام ہے نا بدعت کے، یہ پہلے اچھی نیت سے شروع ہوئے تھے، پھر آہستہ آہستہ رسم بنی، پھر بدعت بن گئی اور اس کو لوگ دین سمجھنے لگے۔ تو یہ اگر کوئی نہ کرے اس کی گنجائش نہیں ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے، اور اس کی گنجائش نہیں ہے بھائی، کوئی بات نہیں۔ فرض کریں گھر میں دال روٹی بنتی ہے، سبزی بنا لیا، فرض کریں کہ 10 محرم ہے اور رات کو ہمارے پاس سبزی کا باری تھی، ہم نے سالن بنا دیا، یہ مطلب ہے۔ سارا سال فراغت رہے گی، فراغ رہے گا انشاءاللہ، دسترخوان رہے گا۔ 10 محرم کو یعنی 9 محرم کی مغرب سے 10 محرم کی مغرب تک جو کوئی گھر میں صرف اپنا خاندان 8 کا ہے تو 8، 12 ہے تو 12، 4 ہے تو 4، کوئی اچھی چیز بنا لے، زائد دسترخوان وسیع کر دیا تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن پڑوس میں بیچنا، حلیم کو ساتھ رکھنا، اس کو اتنا بڑا درجہ دے دینا اور خاندان رشتہ داروں میں بھیجنا، یہ منع ہے۔ جملہ سننا، جو چولہا ہے نا اپنا، فرض کریں 3 بھائی رہ رہے ہیں، منع نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر شب برات کے حلوے جیسا معاملہ ہو جائے گا، پھر فرض واجب سمجھیں گے، پھر یہی رسم نہیں چھوڑا، پھر یہی بدعت، پھر بدعت کے بعد گمراہی، گمراہی کے بعد ٹھکانہ کیا ہوگا جی؟ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں صحیح لگتا ہے، اس کے بعد مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے غرفہ پہ بھی مت بھیجیں اس تاریخ کو، آپ ہمارے پاس بھی نہ بھیجیں آپ۔ پچھلی بار اللہ معاف فرمائے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، 6-7 گھروں سے آ گیا کھانا، کون کھائے گا؟ ہمارے اپنا بنا ہوا تھا الحمدللہ خانقاہ میں۔ پھر میں نے ان کو تو سب گھر کا تعلق بتایا، ان کے مردوں کا، ان کو بتا دیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ پھر پتا مشورہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم اس وقت بھی یاد دلائیں گے۔ بہت سے لوگ جو شریعت کی بات ہے نا اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں، اس کے لیے بھی احتیاط کرنی ہے۔ 9 محرم مغرب 10 شروع ہو گئی اور 10 کو مغرب تک، 10 محرم میں یہ 10 محرم کو جو صرف اپنے گھر میں، آپ لوگ سمجھدار ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، جو اپنے گھر میں رزق کو وسیع کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں انشاءاللہ تعالی برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کو فرض واجب سمجھ لیا، گھر والوں سے لڑ پڑے، میں نے کہا بھی تھا کیوں نہیں بنایا کوئی اچھی چیز، یا جس طرح شب برات کے حلوے کی رسم چل پڑی کہ بنا بنا کے دوسروں کے گھروں میں بھیج رہے ہیں۔ ایک گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں، بس 6 لوگوں میں اگر دال بنائی ہے تو ایک چیز اچھی اور بنا لو، میٹھا بھی ضروری نہیں ہے، صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ 10 محرم کو اپنے جو آپ کا جو ہمارا جو باورچی خانہ ہے نا اس میں 9 لوگ ہیں فرض کریں، تو 9 لوگوں کے لیے کوئی ایک اچھی چیز بنا لی، لیکن پڑوس میں بھیج رہے ہیں، پارسل کر کے بھیج رہے ہیں، پتا چلا 100 گھروں میں بھیج دیا۔ بدعت جو ہے اسی طرح چلتی ہے، پہلے تو صحیح ہوتا ہے پھر اپنی عقل لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ حلوے کا تو خیر کوئی بنیادی نہیں ہے، ایسی بہت سی چیزیں جو بنیادی نہیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے اس کو بڑھا کر ہم بدعت بنا لیتے ہیں۔ یہاں صرف اتنا آخری دفعہ عرض کر رہا ہوں آج کی مجلس میں کہ جو ہمارا گھر ہے نا اپنا ذاتی، چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، اس میں 4 افراد ہیں، اور آج کے دن ہمارے یہاں دال بننی تھی، اس دن ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سالن بنا لیا، میٹھے کی بھی قید نہیں،
لیکن یہ بھیجنا نہیں ہے کسی کی جگہ، اس چیز کا خیال رہے۔ یہ علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں کہ بھئی 3 گلی پیچھے ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، ان کو بھیج دو، اب وہاں جا رہا ہے، اب وہ اٹھا کے آپ کو بھیج رہا ہے، دوسری جگہ بھیج رہا ہے، اس طرح بدعت بن جاتی ہے۔